الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ اسی کے تعلق سے آج مجھے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کچھ خصوصیات ہیں، اس مہینے کی کچھ اہمیت ہے، کچھ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سارے دنوں کو بنانے والے، سارے مکان و زمان کو بنانے والے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی توجہ رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں میں سے کچھ دن ایسے بنائے، کچھ مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے بنائے، کچھ گھنٹے اور کچھ راتیں ایسی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی بڑی خصوصیات رکھیں، اور اللہ کی رحمت بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ اس موقع پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان گھنٹے گھڑیوں میں جو مقبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، بندہ ذرا سا بھی اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے، اللہ فوراً اس توجہ کو دیکھ کر جو بھی اس کی مرادیں ہیں، جو بھی اس کے خواہشات ہیں، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اور ان مہینوں میں، ان گھڑیوں میں جس وقت اللہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اگر انسان اس وقت غافل ہو تو پھر اللہ تعالی رحمت کی نظر تو دور کی بات ہے، اس بندے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے جو قبولیت کے اوقات ہیں، جو اللہ کی خصوصی رحمتوں کے برسنے کے اوقات ہیں، جس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس وقت تو بندے کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ گھڑیاں بنائی ہیں، مثلا آج جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن بھی قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں کچھ اوقات ہیں، مثلا یہ کہ خطبہ دینے والا جب خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ امام خطبہ جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خطبے اور نماز کے درمیان ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کے غروب تک ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
اور یہ وقت روزانہ تقریباً رہتا ہے، جمعہ کے دن اس کی خصوصیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ گھڑیاں ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ پوری قبولیت کا ہے، اسی طریقے سے شعبان کا مہینہ جو آج جس ہم پر سے گزر رہا ہے، یہ مہینہ بھی اللہ کے نزدیک بہت خصوصیات کا حامل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اعمال کا، اچھے کاموں کے کرنے کا اہتمام کریں، برے کاموں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ شعبان کے معنی ہی آتے ہیں پھیلنے کے۔ اللہ اپنی رحمت کو اس مہینے میں پھیلا دیتا ہے، اور بندے کی ذرا سی بھی توجہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنے سائے میں جگہ دے دیتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ مہینہ غفلت کے ساتھ ہم سے نہیں گزر جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے ہوئے اعمال کو کافی ویلو دے کر کے، وزنی سمجھ کر کے، قیمتی سمجھ کر کے قبول کرتا ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس مہینے کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی آپ اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، میرا مہینہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس مہینے کی نسبت پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف کر لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کے کچھ معمول تھے جو آپ اس مہینے میں کیا کرتے تھے، ان معمولات کو آپ توجہ سے سنیں۔ اور کوئی تو وجہ تھی جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ان معمولات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور یہ مہینہ اصل میں رمضان کا مقدمہ، رمضان کی تیاری کرنے والا مہینہ ہے۔ گھر میں ہمارے مہمان آئے تو مہمان آنے کے بعد اگر ہم تیاری کریں تو وہ کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور ہر انسان ہر کام کو وقت سے پہلے اسے تیار رہتا ہے کرنے کے لیے، لیکن جب عبادات کا معاملہ آتا ہے تو انسان اس میں کوتاہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت میں شعبان کا مہینہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی جائے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول یہ تھا آپ کا، ہم سب کی ماں امہات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ دیگر اور مہینوں میں رمضان کے علاوہ اتنا آپ کثرت سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک معمول اس شعبان کے مہینے میں آپ کے روزہ رکھنے کا ہوتا تھا۔ صرف آخر کے ایک دن یا دو دن آپ رک جایا کرتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ورنہ تقریباً شعبان کے مہینے میں اکثر آپ روزہ رکھتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس مہینے میں اتنا روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی کنٹینیو روزہ رکھیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سنو عزیز دوستو، بزرگوں، یہ وجہ سنانے کے لیے آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، کیوں آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔
تو فرمایا کہ عائشہ، اس مہینے میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، مطلب ہمارے سارے اعمال جو ایک سال فرشتوں نے ریکارڈ کیا، وہ سارے ایک سال کے پورے اعمال اللہ تعالی سارے بندوں کے اپنے پاس لیتے ہیں، اور وہ یہی مہینہ ہوتا ہے، اسی مہینے میں پورے سال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ اپنے پاس منگاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے کہ میرے بندوں نے کیا کیا اعمال کیے، ان سارے عملوں پر ایک سال میں بندے نے کیا 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 ہے، وہ سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تو عائشہ، بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور اس پیشی کے وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال نامے جب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں رہوں۔ جس طریقے سے انسان اپنے کاروبار کا، اپنے سارے حساب و کتاب کا، سارے معاملات کا ایک رجسٹر بناتا ہے، ایک ریکارڈ بناتا ہے، اس کو سال میں ایک مرتبہ پورے اوپر سے نیچے تک توجہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ دنیا میں مارچ کا ایک بجٹ بنتا ہے، پورے سال اکنومی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کتنا آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، انسان اپنے اپنے اعتبار سے سب بناتا ہے، بجٹ میں مارچ میں بجٹ پاس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اعمال کا جو معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ پورے عملوں پر توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کی جب پیشی ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کیا ہوں گے؟ کوئی گناہ کا تو تصور نہیں، کسی کو دکھانے کا، تکلیف دینے کا کوئی تصور خیال نہیں۔ آپ کے نام اعمال میں پوری رات نماز میں کھڑے رہنا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم اور سوجن آ جانا، آپ کے صدقہ خیرات کا عالم یہ کہ سارے یتیموں بیواؤں کے سہارا آپ دوسروں پر اتنے شفیق مہربان کہ جنہوں نے بھی دنیا میں آپ کو ستایا آپ نے سب کو معاف کیا، جس نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ نے انہیں معاف کیا، جس نے آپ کو دکھ دیا، جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کی جو بھی کوششیں کی، لیکن جب بھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تو سارے اعمال میں یہی چیزیں ملیں گی، لیکن یہ بات بتانی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امت کو، کہ میری امت غافل نہ رہے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اعمال کو توجہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک سال میں میری امت کے اعمال نامے میں کہیں زنا ملے گا، کہیں چوری ملے گی، کہیں حرام مال کمایا ہوا ملے گا، سود لیا ہوا ملے گا، شراب پی ہوئی چیزیں یا شراب خریدی ہوئی چیزیں یہ اعمال نامے میں درج ہوں گی، جھوٹ ریکارڈ میں ہوگا، کسی کو دکھ دینے کا کام اس کے نام اعمال میں درج ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا کام یہ اس کے اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت بے خبر نہ ہو، آگاہ ہو جائے کہ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالی بندوں کے پورے سال کے اعمال پر رحمت اور ان پر جو بھی نظر ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس لیے
یہ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے بہت خصوصیات کا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی باتیں لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی، آپ کی عبادات نرالے، آپ کے اعمال نامے نرالے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اے اللہ تیری جو شان ہے اس شان کے مطابق ہو سکتا ہے یہ میری عبادت نہ ہو سکتا ہے میری یہ دعائیں نہ ہو، تیری شان کے اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے اعمال نہ ہو، اس لیے میں روزے کی حالت میں اپنے اعمال میرے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہ اللہ کی رحمت اس پر رحم کھائے گی کہ یہ بندہ اعمال تو کیا لیکن آج ایک ایسی حالت میں جو روزے کی حالت ہے، فقر کی حالت ہے، صبر کی حالت ہے، اس حالت میں اس کے اعمال نامے میرے پاس آئے ہیں، اور اس وقت بھی وہ بندہ روزے کی حالت میں ہے، تو کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ضرور بندے پر رحم فرماتے ہیں۔ اس لیے روزے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک بنیادی وجہ یہ ملی، اور دوسری بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ میرے سال کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے، ہر مہینے میری جو کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ہر مہینے کے روزے چھوٹ جاتے تھے، یا اسی طریقے سے رمضان کے کچھ روزے میرے مہینے کے چھوٹ جایا کرتے تھے، ان روزوں کی قضا بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعبان کے مہینے میں کر لیا کرتے تھے۔ آپ بھی روزے سے، ازواج مطہرات بھی روزے سے رہا کرتی تھی، یعنی روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تمام لوگوں کو بلا کر یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اپنے معاملات کو رمضان سے پہلے پہلے درست کر لو۔ اسی وجہ سے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے غنیت الطالبین میں بات لکھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ شعبان کے مہینے میں اپنے معاملات کو صاف کر لیا کرتے تھے، حساب و کتاب کر لیا کرتے تھے، لین دین کر لیا کرتے تھے، اور امیر المؤمنین قیدیوں کو بلاتے اور ان پر حد جاری کرتے، اگر حد لگانا ہوتا، حد نہیں لگانا ہوتا، معاف کرنا ہوتا تو قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ رمضان میں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، رمضان کے لیے اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیا جائے۔ اس وجہ سے شعبان کے مہینے میں ہی یہ سارے معاملات طے کر لیا کرتے تھے، انجام دیا کرتے تھے، ہر چیز کا حساب کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ تو شعبان کا مہینہ اس لیے آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے سارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی ہے، سنتوں کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ سے بغاوت کی ہے، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے زبان پر ہمیشہ ناشکری کے کلمات رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سب ریکارڈ میں ہمارے محفوظ ہیں، اور فرشتے پورا رجسٹر دفتر لے کر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بندہ کیا ہو اور اسے اپنے نامہ اعمال میں درج نہ پایا ہو۔ آج ہم جو چاہیں وہ کر لیں، جو چاہیں وہ زبان سے بول دیں، جو چاہیں وہ
کچھ کر لیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ یہ چیزیں اللہ سے علم کے باہر ہیں. ہر چیز کا علم اللہ کو. اس لیے اپنے اعمال نامے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اعمال کی پیشی کا وقت ہے، بندہ ڈرتا ہے، کورٹوں کی تاریخ میں ڈرتا ہے بندہ کہ کیا ہوگا، مقدمہ چلے گا، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، نہیں ہوگا. پیشی میں، تاریخ میں ڈرتا ہے بندہ. اور یہ تو سارے اعمال کی پیشی ہے. سارے اعمال نامے میں جو چیزیں درج ہیں وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اس بنیاد پر شعبان کے مہینے میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ میں اچھے کام کرنا چاہیے. تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو غافل رہیں، ہم تو غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزار رہے ہیں اور ہمارا نام اعمال اللہ کے سامنے ہے اور اللہ اس پر توجہ ڈال رہے ہیں اور اللہ ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ غافل بندہ ہے، کتنا یہ بے فکرہ بندہ ہے کہ اس کا اعمال نامہ میرے سامنے ہے اور یہ پھر بھی نہیں ڈر رہا ہے، پھر بھی غفلت کے ساتھ پڑا ہوا ہے. اللہ کے غضب کو، غصے کو اگر دعوت ہم نے دے دیا، اللہ غضب میں آ گئے، غصے میں آ جائیں، تو پھر کچھ ایسے فیصلے ہمارے متعلق اللہ کر دے کہ جس سے ہماری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی لیے اس مہینے کا ایک نام مطہر بھی بتایا گیا، صاف کرنے والا، صاف ستھرا بنانے والا. اگر تم توبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو اس مہینے کی برکت اور اللہ کی توجہ ایسی ہوگی کہ اللہ تمہیں صاف ستھرا کر دیں گے. اسی طریقے سے اس مہینے کا ایک نام مکفر بھی بتلایا گیا، گناہوں کو مٹا دینے والا. اگر تم صحیح معنوں میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہارے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا بھی دیں گے. اس لیے جو موقع اللہ دیتا ہے یہ موقع اسی لیے دیتا ہے، اللہ کی رحمت بندوں کو بخشنا چاہتی ہے، اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتموہا فاستقبلوہا، جب اللہ کی رحمت تم دیکھو تو فوراً اس کا استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بھائی اللہ کی رحمت پھیلنے والی ہے. اس موقع کو غنیمت جان کر ضرور اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ کو پیش کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اسی لیے اس مہینے کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے. اور اس مہینے کی فضیلت ایک اور بات کی وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات بنائی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، بڑی رات کہتے ہیں، جو انشاءاللہ اتوار کے روز ہے. اس دن بھی بیان ہوگا، دعا ہوگی انشاءاللہ. لیکن وہ رات کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے. اور یاد رکھ لینا وہ رات تو بہت ہی اہم ہے، اسے غفلت کے ساتھ جانے مت دینا. اس مہینے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے رب راضی ہو جائے، یعنی رب کو منانے والے کام کرنے چاہیے. صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں سے جن سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان سے دلوں کو جوڑنا، جن سے انبن ہے ان سے ملاقات، سلام کر کے ان سے معافی صافی کرنا، یہ سب کام کرنے کے ہیں، وہ بھی اس مہینے میں کرنے کے ہیں. اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. شعبان شعری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اس کو نسبت کی ہے. یہ نسبت بہت معنی رکھتی ہے. اور یہ مہینہ یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے اس مہینے کا. اسے جانے نہ دیا جائے، ضائع نہ ہونے دیا جائے. یہ بہت
غفلت کے ساتھ گزر جائے گا تو سال بھر اللہ تعالیٰ جو ہمارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، نام اعمال کے اعتبار سے پھر اللہ رب العالمین اسی آنے والی رات میں فیصلے بھی فرما دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اعمال تو ہرگز نہ ہونے پائیں جن اعمال سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جن اعمال اور جن برائیوں کے کرنے سے رب اگر ناراض ہے تو فیصلے کچھ بھی ہمارے حق میں ہو سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بتلائی، مہینے کی نسبت اپنی طرف کی، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کر کے دکھلایا، اس مہینے میں معاف درگزر سے لوگوں کو کر کے بتلایا کہ اے لوگوں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو۔ اس بنیاد پر ہمیں اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت جس وقت بھی بھیجتے ہیں، اگر بندہ تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے سائے میں کھینچ لیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک قدم خالی رکھتا ہے اللہ کی طرف تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھاتے، یعنی اتنا بڑھ کر اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ اندازہ کر لو آپ کہ کس قدر اللہ کی رحمت بندے کو کھینچنا چاہتی ہے، اور وہ بخشش کا، مغفرت کا بہانہ اللہ کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ یہ بندہ سزا اسے نہ ہونے پائے، سزا سے بچ جائے، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ اللہ دیتے ہیں کہ اس موقع پر بندہ متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت جب جب بھی متوجہ ہو، کہتے ہیں کہ مرغا اگر بانگ دیتا ہے، بانگ کب دیتا ہے مرغا؟ جب ہم بہت میٹھی نیند سوئے رہتے صبح کے وقت میں، لیکن وہ مرغا بانگ جب دیتا ہے تو وہ اللہ کی خصوصی فرشتوں کی ایک ٹیم سمائے دنیا پر اترتی ہے۔ اللہ کے خصوصی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ بڑی رحمتیں لے کر آتے ہیں، وہ روزیوں میں برکت لے کر آتے ہیں، وہ عمر میں برکت لے کر آتے ہیں، وہ تنگی سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر مرغا ان فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، مطلب غفلت میں پڑے رہنے والوں اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرو اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لو، سجدے میں سر رکھ دو۔ یہ اللہ کی رحمت اس وقت متوجہ ہے، اس لیے مرغا بانگ دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا رأیتموها فاستقبلوها، اللہ کی رحمت جب دیکھو تو اس کا ویلکم کرو۔ اور ہمارا ویلکم کیا ہے؟ رات بھر جاگے لیکن اللہ کی رحمت جب اترنے کا وقت ہے، اب وہ ہم گھوڑا بیچ کر سو جاتے ہیں۔ کیا رحمت کی ہماری طرف متوجہ ہوگی اللہ کی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب تم گدھے کو بولتا ہوا سنو، گدھا جانتے ہو کب بولتا ہے؟ گدھا جب آوازیں نکالتا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سارے آوازوں میں سب سے بیکار آواز گدھے کی ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت دیتا ہے جب شیاطین ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں تو گدھا اس وقت آواز نکالتا ہے۔ فرمایا اذا رأیتموها فاستقبلوها، اس وقت لا حول ولا قوت الا پڑھو، متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف تاکہ اللہ کی رحمت سے کسی قدر تم قریب رہو، شیطان تمہیں اچک نہ لے، شیطان تمہیں وساوس میں مبتلا نہ کر دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان اوقات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا یہ بندے کی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ شعبان کا ہم خوب اہتمام کریں. اس مہینے کا اہتمام یہ کہ جس سے تمہاری انبن ہے وہ انبن ختم کر کے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو اور سب سے فون کر کے کال کر کے میسج کر کے معافی صافی کر لو، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لو، اپنے دل میں کسی کے بارے میں کسی قسم کا بغض عناد کینہ مت رکھو، صاف ستھرے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پسند فرماتے ہیں جو دل صاف ستھرا ہو. اللہ کا نور ایسے ہی دلوں میں آتا ہے. اور پھر اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو. اسی لیے یہ رات اللہ نے اس مہینے میں بنائی، اس رات میں جاگ کر قیام کرو، اللہ کو مناؤ. بہت ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر لی، بہت گناہ کر ڈالے، اتنی عمر نہیں اس سے زیادہ گناہ ہم نے کر ڈالے. اس بنیاد پر یہ اللہ موقع دیتا ہے کہ اس موقع پر بندہ اس رات کا فائدہ اٹھا لے، اس موقع کا فائدہ اٹھا لے، کچھ تم اس سے مانگ لے، شاید اسے معافی مل جائے. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں، ابھی سے اس کا اہتمام کریں. کل کس نے دیکھا ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے یہ کام کریں گے. آخر شیطان اسی طریقے سے بہکاتا رہتا ہے اور وقت ہمارا جانے کا آ جاتا ہے. اس لیے یہ چاہیے کہ کل نہیں، آج سے ہم اہتمام کریں، ابھی سے اہتمام کریں، اسی وقت سے اچھے اعمال کی شروعات کریں. یہ ضروری ہے. عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہمارے نام اعمال پیش ہوں اور اللہ غصے میں ہو تو ہمارے لیے ایسے بہت سے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ جن فیصلوں کی وجہ سے ہمارا پورا سال، پوری زندگی، پوری دنیا اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس لیے بتائیں، اہتمام کر کے دکھلایا. تو اس لیے بقیہ باتیں تو انشاءاللہ رات میں ہوں گی، بڑی رات میں، لیکن اس مہینے کا خصوصیت کے ساتھ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. اور اہتمام یہی ہے کہ ہم کسی کو دکھ نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو. یہ اعمال بہت ضروری ہے عزیز دوستو. اور جو بھی عبادت کریں اس میں اخلاص پیدا کریں، تقوی والی عبادت ہو، پاکیزگی والی عبادت ہو، اور لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال لقمہ کھائیں، اپنی اولاد کو بھی کھلائیں. یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، جو بھی بن سکے، جتنا بھی بن سکے، آپ روزے رکھ لیں. 3 روزے بھی اگر اس مہینے میں رکھ لیے تو کثرت میں نام آپ کا آ جائے گا، کیونکہ 3 روزے اس پر عربی میں کثرت کہا جاتا ہے. بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے روزہ رکھے. اگر جس نے 3 روزے رکھ لیے تو سمجھ لو کہ اس نے کثرت سے روزہ رکھ لیا. تو 3 روزوں کا اہتمام کر لیں. کچھ نہ صحیح تو کم از کم ایک دن اس رات جاگ کر اگلا دن کا 1 روزے کا اہتمام کر لیں. کچھ تو کریں اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے. ہم ملزم ہیں، عاصی ہیں، گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، بہت سارے خطائیں نامہ اعمال میں درج ہیں. اس کو مٹانے کے لیے کچھ تو کریں، کچھ تو کرنا چاہیے. تو اس بنیاد پر اہتمام کریں. اور عزیز دوستو، اچھے اخلاق بنائیں، اچھا کردار بنائیں، اور یاد رکھیں کہ اچھی صحبت اختیار کریں، بری صحبتوں سے بچیں. برا انسان بری باتیں ہی سکھائے گا. اچھا انسان کچھ بھی نہ سکھائے، اس کے پاس بیٹھنے سے بھی تم اسے دیکھ کر اچھی باتیں سیکھ لو گے. اس لیے بری صحبتوں سے، خصوصاً ہمارے نوجوان بچے، بری جگہوں سے بچیں، بری جگہوں پہ جانے سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں. اس کا اہتمام کریں. اس سے بہت خوب نفع ہوگا. اور ان باتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. رمضان اگلا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری ابھی سے کریں. رمضان آئے گا تو اب ہمارے تاجر لوگوں کی تیاری ہے کہ مال خوب بھرو، کیونکہ بزنس کا مہینہ آ رہا ہے. یہ بزنس کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے. یہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے. لوگ کہتے ہیں بزنس خوب ہو، بزنس کے اعتبار سے اپنی تیاری. صحابہ کرام، میں نے بھی بتایا
کہ وہ یہ تیاری کیا کرتے تھے کہ سارے معاملات حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی صحابہ کرام لے دے کر کے اس مہینے میں فارغ ہو جائے تاکہ رمضان کے لیے کوئی کام اس طریقے کا نہ بچے. خوب رمضان میں اہتمام کرتے تھے اور اہتمام صحابہ کرام کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اس بنیاد پر ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ کم از کم ہم کچھ نہ کچھ تو پہل کریں, کچھ نہ کچھ عبادات میں آگے آئیں. 2 رکعت سے ہی رات میں چپ چاپ اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں. 2 رکعت سے ہی تھوڑی دیر سجدے میں سر رکھ کر تو کچھ تو کہیں اللہ سے, کچھ تو فریاد کریں. یہ بہت ہونا چاہیے عزیز دوستو. یہ آج گپ شپ میں وقت ضائع ہو رہا ہے, بہت زیادہ وقت ہمارا موبائل لے رہا ہے. تو تھوڑا سا موبائل سے دوستی کم کر دیں, اہتمام کریں, ذکر اللہ کثرت سے کریں. موبائل میں غلط میسج بہت سارے آ رہے ہیں, فارورڈ کرنے سے بچیں. اسی طریقے سے آج آئے دن آپ دیکھو گے کہ بڑی رات کے تعلق سے یوٹیوب پر ایسے ایسے لوگ ہیں کہ یہ رات میں یہ عبادت کرو, وہ کرو, یہ کرو. یہ سب غیر مستند چیزیں ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان میسج کی طرف زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے بس اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ذکر اللہ موقع مل جائے کثرت سے کریں, خوب اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. درود پاک کا اہتمام کریں. زبان پر گالیوں کے بجائے درود اس کو کثرت سے زبان پہ چڑھا لیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہتمام اگر ہوتا رہے گا, یقین جانو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کی رحمت نے کب ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا. عبادتوں میں مزہ آئے گا, سجدوں میں لذت آئے گی. تلاوت کا اہتمام کرو گے تو ایسا لگے گا کہ آج میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور قدم بوسی کر رہا ہوں. اس طریقے سے آپ کو خود ہی فیل ہوگا. لیکن کاش یہ چیزیں ہم کم کرنے لگ جائیں. زبان سے بولنے سے اور کان کے سننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اعمال پہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.